اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ کا ورد ہے، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی عظمت میں، بہت ہی رحمتوں میں چھپا رکھا ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کے ورد وظائف کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید میری نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طریقے کی شفا رکھی ہے، ہر طریقے کی مشکلات کو حل کرنے کا حل موجود ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے پر جب مہربان ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف رغبت ڈال دیتا ہے، اسے توبہ استغفار میں ڈال دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور روزہ زکوٰۃ کے ذریعے مدد مانگے، قرآن پڑھ کر نبی کا وسیلہ مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ میرا آج کا وظیفہ جمعۃ المبارک کے خصوصی دن کا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب انسان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور وہ گھڑی جمعۃ المبارک کے بعد نماز عصر کے وقت ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن بہت زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ، بلکہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی میرا آج کا وظیفہ خصوصی طور پر کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فاتحہ کے صدقے اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور میرے وہ بہن بھائی بھی اس وظیفے کو کرے جن کی اولاد نافرمان ہے، وہ میرے بہن بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے، اس دن کی برکت سے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آپ نے مصلی پر وہیں بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے ایک کٹوری میں چینی رکھ لینی ہے، اس پر آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے آخر تک پڑھنی ہے۔ اول آخر جتنا آپ کا دل چاہے، حسب توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جمعہ کے دن جتنا بھی آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی خالی جھولی کو پھیلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، فرما بردار اولاد عطا فرمائے اور نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ آپ کی جھولی کو بھر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ دھیان سے سنیں۔ آپ نے ایک کٹوری چینی کی رکھ لینی ہے اپنے سامنے
سامنے اور نماز جمعہ کے بعد یعنی خواتین نماز ظہر کے بعد اس عمل کو ایک کٹوری چینی پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پڑھ کر اول آخر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی حالی جولی پھیلائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حالی جولی کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے گا اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے اور جو میری بہنیں میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں گی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے گا۔ نیک اور فرما بردار اولاد کے لیے بھی آپ اس عمل کو ایسے ہی کریں گے، نیک اور فرما بردار اولاد کے لیے اس عمل کو آپ ایسے ہی کریں گے اور وہ چینی آپ دم کی ہوئی اپنے بچوں کو کھلائے کھانے میں ملا کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔